بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں اعظم عبد الرزاق۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں بے روزگاری کی۔ سندھ میں بے روزگاری کی شرح بڑھتے جا رہی ہے، ساتھ ساتھ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ان خودکشیوں کی، ان اموات کی وجوہات کیا ہیں؟ ان اموات کے پیچھے وجوہات جو ہیں وہ صرف گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح ہے؟ مہنگائی کے ساتھ ساتھ لوگ بے روزگاری کی طرف بھی جا رہے ہیں، لوگ روز بے روزگار ہو رہے ہیں، روز بروز بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہاں پر صرف بے روزگاری نہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے مہنگائی کی بھی، یہاں پر بات ہو رہی ہے کم سے کم اجرت کی بھی۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ لوگ خودکشیاں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آج تک گورنمنٹ اس پر متحرک کیوں نہیں ہوئی؟ خاص طور پر سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں تو وہ تو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے عمران خان نے کہ ہم نوکریاں دیں گے، اور اسی دعووں کو اور انہی باتوں کو اور انہی نعروں کو لے کر وہ آج مینڈیٹ میں ہیں اور وہ آج الیکشن جیت کر یہاں پر رول کر رہے ہیں۔ عمران خان کے بڑے بڑے دعوے اور ان کے وعدے جو کہ آج تک پورے نہ ہو سکے، 1 کروڑ نوکریوں کو ہوں یا 50 لاکھ گھروں کے یا پاکستان کے قرضے اتارنے کے، عمران خان کا کوئی بھی دعویٰ عمران خان کا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ IMF کے پاس نہیں جائیں گے ہم، جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے، ہمیں قرض اٹھانے پڑے۔ پچھلی گورنمنٹس نے قرض اٹھائے، ہم قرض نہیں لیں گے، ہم ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے، یہ دعوے تھے عمران خان کے۔ لیکن آج جو ملک کا حال ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم کس دہانے پر کھڑے ہیں، ملک کس طرح ڈیولپمنٹ کی طرف جانے کے بجائے مزید پستی کی طرف جا رہا ہے، ملک جو ہے وہ کس ڈگر پر لا کر ملک کو کھڑا کر دیا۔ لیکن یہاں پر صرف فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں، یہاں پر کچھ جو وہ ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، وہ سندھ گورنمنٹ کا بھی ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے کیا اقدامات کیے؟ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بے روزگاری کو، خاص طور پر سندھ کی بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، کیا حکمت عملیاں تیار کی ہیں؟ ظاہر ہے 1 سال بعد پھر الیکشن ہونے والے ہیں، اگلے سال الیکشن ہوں گے، اور ان الیکشن کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ خاص طور پر ایک لالچ دی جاتی ہے، وہ ہوتی ہے نوکریوں کی، اور نوکریوں کی لالچ ظاہر ہے ابھی آپ دیکھیے گا ناظرین کہ آہستہ آہستہ سندھ کے ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ نوکریاں آئیں گی، اور وہ نوکریوں کے حصول کے لیے لمبی لمبی قطاریں کھڑی ہوں گی۔ دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ میں 100 ویکینسیز آتی ہیں تو وہاں پر 10,000 اپلیکیشنز آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے اندر بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ حکومت کا اس پر کیا کہنا ہے؟ حکمت عملی کیا ہے؟ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہاں کوئی پروجیکٹ یا کوئی ایسی حکمت عملی ان کی پائپ لائن میں ہے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ، MNA ہیں سندھ سے، اور ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں کہ حکومت جو ہے، جو خاص طور پر سندھ گورنمنٹ ہے، وہ کیا حکمت عملی تیار کی ہوئی ہے انہوں نے، یعنی کس حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ آگے نوکریوں دینے کا، یا نوکریاں جس طرح ایک کوٹا سسٹم ہے سندھ میں رورل اور اربن کا، اس کوٹا سسٹم کے تحت کس طرح جو ہے وہ جو بے روزگاری ہے اس کی شرح کم کرنے کے لیے کیا حکمت عملی تیار ہوئی ہے۔ بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ شاہدہ صاحبہ، صرف ایک یہی سوال کہ سندھ گورنمنٹ کی کیا حکمت عملی ہے نوکریاں بانٹنے کے لیے یا نوکریاں دینے کے لیے، یا نوکریاں تاثر یہ ہے سندھ میں کہ نوکریاں بانٹی جاتی ہیں اپنے اپنوں کو، اور اگر جو لوگ بے روزگار ہیں، خاص طور پر کراچی کے جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں، ان کے لیے کیا حکمت عملی تیاری کی ہے سندھ گورنمنٹ نے کہ ان کی بے روزگاری کی شرح کو کم کیا جائے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو کانسیپٹ دیا ہے میں اس کا کبھی بھی ایگری نہیں کروں گی کہ کوئی ہم جو ہے اس لیے نوکریاں دینے جا رہے ہیں کہ الیکشن کا سال ہے۔ جب اداروں میں ویکینسیز خالی ہوتی ہیں، ویکینسیز دی جاتی ہیں اخبارات میں، اور سندھ گورنمنٹ نے تو ایک بہت ہی بہترین سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے، جس میں IBS سکھر کے تحت ایگزامینیشن جو ہے باقاعدہ تھرو پراپر چینل لیا جا رہا ہے، جس کے مارکنگ، جس کا پورا ایک سسٹم جو ہے وہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اور بدقسمتی سے اگر آپ اس کے اوپر سندھ کے خیرخواہ ہوتے اور آج اس پہ بات کرتے کہ وفاق کے اندر سندھ کی جو جابس ہوتی ہیں ان کے کوٹے کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے، سندھ سے کتنے آفیسرز کو لیا جا رہا ہے، کتنے اداروں کے اندر ہم متعدد بار سوالات اٹھاتے ہیں کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پر سندھ کو کوئی نمائندگی ہی نہیں دی جا رہی، جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔
اسی طریقے سے اگر آپ بات کرتے کہ سندھ کے اندر جو ہمیشہ جب بھی سی ایس ایس کے ایگزام ہو پبلک سروس کمیشن کا یا کسی تو ان کو جا کے کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے اور انہیں روک دیا جاتا ہے. دیگر ادر صوبوں میں اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا. اور آپ نے ایک بات اور کی کہ جس سندھ میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے, میں سمجھتی ہوں کہ سندھ وہ صوبہ ہے جو پورے پاکستان کو سب سے زیادہ ملازمتیں دیتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہفتے و مہینے میں 12,000 لوگ جو ہیں پورے ملک سے مائیگریٹ کر کے سندھ میں آتے ہیں. اور ہمیں یہ فخر ہے کہ سندھ جو ہے وہ سب کو نہ صرف روزگار دیتا ہے بلکہ سندھ حکومت ان کے لیے رہائش, کھانا پینا, ان کی ہیلتھ, ان کی ایجوکیشن, وہ ساری ذمہ داریاں سندھ حکومت پر آتی ہیں جسے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ. اور سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پورے پاکستان سے مائیگریٹ ہو کے لوگ کراچی آتے ہیں حصول روزگار کے لیے, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایک اپرچونٹی بھی, لیکن سندھ حکومت پہ بہت بڑا وزن ہوتا ہے. کبھی آپ اس پہ کوئی پروگرام کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ سندھ حکومت صوبہ سندھ کے اندر کتنے لوگ ماہانہ دوسرے صوبوں سے آتے ہیں اور ان کے لیے وفاق کیا کوئی علیحدہ فنڈ دیتا ہے, کیا ان لوگوں کے اکاموڈیشن کے لیے, ان لوگوں کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن کے لیے وفاق کوئی علیحدہ فنڈ دے رہا ہے, یا سندھ کے لوگوں کو روزگار میں جو حصہ ملنا چاہیے تھا وہ وفاق دے رہا ہے. نہیں, بہت اچھی بات کی میم آپ نے کہ جو پوری پاکستان سے لوگ مائیگریٹ ہو کے جو ہے وہ سندھ میں آتے ہیں اور اپنا روزگار تلاش کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں, کیونکہ سندھ خاص طور پر کراچی معاشی ہب کہلاتا ہے پاکستان کا. یہاں پر سوال ایک اور ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ آئی بی اے یا این ٹی ایس یا ایس ٹی ایس سے ان کی اسکریننگ ہوتی ہے, اس کے بعد ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو کہ شفافیت پر مبنی ہوتا ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اس کے تھرو جو ہے وہ نوکریاں جو ہے وہ دی جاتی ہیں. یہاں پر مائیگریٹ کر کے جو لوگ آتے ہیں میم, کیا ان کو اکوموڈیٹ سندھ گورنمنٹ کرتی ہے یا وہ اپنے آپ سے ہی اپنے آپ خود روزگار تلاش کر کے خود اپنا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ جو پرانے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں جن کے یہاں ڈومیسائل ہیں, سین آئی سی ہیں, تو ان کو ملازمتوں میں بھی اسی طرح ایکویلٹی کے ساتھ میرٹ پہ حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا تو روزانہ کے جو بیسس کے اوپر ڈیلی بیسس پہ تو یہاں کا معاہد ہے, یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میڈم میں سمجھتی ہوں. میم آپ سوری, آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ گئی تھی, آپ کی آواز آ نہیں پائی, کیا آپ اپنی بات کو دوبارہ دہرا سکتی ہیں پلیز؟ جی, میں نے جیسے کہ عرض کیا, میں نے کہ ایک تو وہ لوگ جو یہاں پرماننٹ رہائش ہیں جن کے سی این آئی سی ہیں, ڈومیسائل ہیں, پی آر سی ہے, ان کو تو ایکویلٹی کے ساتھ جو ہے سندھ حکومت میں آن میرٹ ملازمتوں کا جو طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ بھی آتے ہیں اور آنے کے ساتھ ہی کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی گاڑی چلا رہا ہے, کوئی ٹھیلے لگا رہا ہے, کوئی یعنی اپنا معاشی روزگار, تو ان کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کی رہائش ہے, ان کے لیے ساری فیسلٹیز ہے, تو وہ سارا برڈن سندھ گورنمنٹ پہ ہی ہوتا ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں. تو یہاں یہ نہیں ہوتا کہ جو دوسرے صوبوں سے آنے والے ہیں ان کو روزگار نہ دیا جائے. الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم لوگ کہیں کسی صوبے میں جائیں تو ہمیں تو یہ ریسٹرکشن ہوگی, لیکن الحمدللہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں دوسرے صوبوں سے آنے والوں کو عزت روزگار بھی ملتا ہے اور ان کو مکمل وہ تمام سہولیات میسر ہوتی ہیں جو یہاں کے مقامی لوگوں کو. میم بالکل یہی بات ہے, لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ سندھ میں سندھ کی بات کروں گا کیونکہ میں خود بھی سندھ کا رہائشی ہوں اور اس وقت ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ جو ہے وہ خاص طور پہ کراچی میں بے روزگاری سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں جو ہمارے مذہباتی علاقے ہیں, جو پسماندہ علاقے ہیں, آپ ان پر جا کر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا میم کہ وہاں پر جو ہے نہ ہی ان کو وہ چیزیں میسر ہیں جو ہونی چاہیے. جس طرح سندھ گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, انہوں نے منیمم ویج جو ہے وہ 25,000 روپے طے کی ہے. یہ بہت اچھا انیشیٹو کیونکہ فیڈرل نے 20,000 روپے طے کیے, لیکن سندھ گورنمنٹ کا جو ہے انہوں نے منیمم ویج 25,000 روپے طے کی ہے. اس بات کو انشور کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کتنی متحرک ہے اور لیبر ڈویژن, لیبر ڈپارٹمنٹ کتنا متحرک ہے کہ وہ اس بات کو انشور کرے کہ یہ جو ویج ہے منیمم جو سندھ گورنمنٹ نے طے کی ہے, جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ کے اتنے بھی ادارے ہیں ان میں تو اس ویج کو فالو کیا جا رہا ہے, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹرز ہیں, ان میں یہ خاص طور پر جو ریسٹورنٹ ہمارا جو ایک ریسٹورنٹ کا ایک پورا سیکٹر ہے, اس ریسٹورنٹ سیکٹر میں یہ چیزیں جو ہے نا فالو نہیں ہو رہی. بہت ساری کمپلینز میرے پاس بھی ہیں, میں آپ کو پرسنلی بھی جو ہے وہ کمپلینز آپ کو فارورڈ کر دوں گا. کل میری لیبر ڈویژن سے بات ہوئی تھی ڈی جی صاحب سے, ڈی جی صاحب کا نمبر 1 تھا,
جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں لیبر ڈویژن کے، ان سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے پروگرام میں آنے، کیونکہ میں کل چائلڈ لیبر پروگرام کر رہا تھا، تو کل انہوں نے پروگرام میں آنے سے بالکل انکار کر دیا، کیونکہ ان سے یہ سوال کیا جاتا کہ کیا یہ باتیں انشور کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی جو منیمم ویج طے کی ہے وہ ان کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات آپ نے یہ کہا کہ سندھ کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. میں آپ کی تصحیح کے لیے آپ کو کہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو شرح ہے وہ صوبہ پنجاب اور کے پی میں آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ خواتین، میں آپ صرف سندھ کی بات کر رہے ہیں، تو میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا مطلب وسیع کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں دیگر ادر صوبوں میں جہاں پہ 20,000 روپے ہے منیمم ویج، وہاں لوگ کیسے گزارا کریں. یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیتے ہوئے 25,000 کیا اور 25,000 کیا. اور اگر کہیں کمپلین ہے، سب کچھ ہے، آپ کو پتا ہے کہ لیبر ڈویژن بھی لیبر ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے. منسٹری آف لیبر کے جو منسٹر ہیں وہ سعید غنی صاحب خود ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ کتنے متحرک ہیں اور کتنے جانفشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں سعید غنی صاحب کی کسی بھی بات کو نہیں کہتا کیونکہ بہت خود متحرک ہیں. بالکل. اور ان کی سرزنش کے لیے جو بھی بیوروکریسی ہے، اگر اس طرح سے کوئی کسی کا ہے تو وہ فوری طور پہ ایکشن بھی لیتے ہیں. اور کمپلینس جہاں آتی ہے اس کا، آپ نے کہا کہ ہوٹلنگ سسٹم، دیکھیں اب یہ آپ کی بات بالکل بجا بھی ہے، لیکن جہاں جہاں ہوٹلنگ سسٹم میں جو کام کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ٹپس اور یہ ساری چیزیں، وہ خود اتنے خوش ہوتے ہیں. کراچی میں غیر مقامی لوگ جو آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو روزانے کے ٹپس ہیں وہی میں سمجھتی ہوں کہ 1000 اور اتنے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کہیں زیادتی ہے، کچھ ہے، تو اس کے کمپلین سینٹر ہے اور انہیں باقاعدہ جو ہے وہاں کمپلین کرنی چاہیے تاکہ ان کے رائٹس ملے. اور میں نے خود کئی جگہوں پہ ایسا دیکھا کہ کہیں پہ تنخواہیں کم تھی یا کچھ تھا، ہم نے کمپلین کی اور اس ادارے کے اگینسٹ میں نوٹس لیا گیا. میم بالکل، لیکن ٹپس تو حل نہیں ہے نا میم، اصل تو جو حل نہیں ہے. جو لا ہے، جو منیمم مطلب ویج کا لا ہے وہ ملنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر بھی الحمدللہ کراچی میں خاص طور پہ جس طریقے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے روزگار گشادہ کیا ہے، اور جہاں جہاں کمی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کرے، لیکن اس میں سندھ گورنمنٹ جتنی حد تک کام کر سکتی ہے کر بھی رہی ہے اور کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں الیکشن جو آئندہ کا جو بھی ہوگا یا اس سے پہلے بھی جو الیکشن تھا، جمہوریت کا تقاضا یہ کہ جو بھی عوام کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے کام کرے گا اسی کو لوگ چوز کرتے ہیں. اور ہم اسی پہ سمجھتے ہیں، بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام میں وہ جب ہوگا جب آپ عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے. ایگزیکٹلی. اچھا میم، یہاں پہ ایک سوال آپ نے خود ہی اس بات کا ذکر بھی کیا کہ ہم آئی بی اے، سیبا اور این ٹی ایس وغیرہ سے ٹیسٹ جو اسکریننگ کرواتے ہیں. میم ایک بے روزگار شخص ایک نوکری سندھ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے، اس کے اوپر ایک سرٹن فیس رکھتی ہے اور اس کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ اس کی ایک سرٹن فیس ہے 350 روپے یا 700 روپے. پچھلے دنوں ٹیچرز کی نوکری آئی تھیں، اس میں جو فیس تھی 750 روپے تھی. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک اور نوکری آئی، اس میں سے جو پہلی اپلیکیشن کی فیس تھی 350 تھی، سیکنڈ اپلیکیشن کی فیس 700 روپے تھی. میم ایک بے روزگار شخص جو پہلے سے ہی بے روزگار ہے، پڑھا لکھا، جس نے اپنی ایجوکیشن کے اوپر 5 سال بھی لگائے اور اس نے اپنی ایجوکیشن کا خود مطلب اس نے سیلف فائنانس پہ اپنی ایجوکیشن حاصل کی. 5 سال بعد جب وہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے یا ماسٹرز ہو کے نکلتا ہے تو اس کو وہ ایک جگہ اپلائی کرتا ہے اپنی نوکری کے لیے. وہاں نوکری کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ایک تو اس کو فیس ادا کرنی پڑتی ہے. یہ فیس کس مد میں لی جاتی ہے؟ آیا اس فیس کو ریڈیوس نہیں کیا جا سکتا یا اس فیس کو ختم نہیں کیا؟ کیونکہ جو شخص پہلے سے بے روزگار ہے وہ فیس بھی ادا کرے اور جو ٹیسٹ سینٹرز ہیں وہاں پر بھی وہ پہنچے. اور ظاہر ہے وہ ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہاں پہنچنا ہے اس کو، چاہے وہ پرائیویٹ روزگار پر چھٹی کرے یا وہ رکشا ٹیکسی. کیونکہ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جو انٹیریئر سندھ سے بھی آ رہے ہوتے ہیں کراچی میں ٹیسٹ دینے کے لیے مختلف نوکریوں کا، تو ان کی ایک پورا دن بھی لگ رہا ہوتا ہے اور وہ ان کا جو اماؤنٹ ہے، جو ان کا ایک ویج ہے، وہ بھی خرچ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس ٹیسٹ کی جو فیس ہے اس کا کیا تعلق ہے، کیا میکینزم ہے کہ یہ فیس کیوں لی جاتی ہے؟ کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی نوکریوں میں اکوموڈیٹ کرنا، ٹیسٹ لینا، اسکرین کرنا تو پرائمری ذمہ داری گورنمنٹ کی اس ڈپارٹمنٹ کی ہے نا جس نے نوکریاں لانچ کی ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک ادارے ہوتے ہیں، یہ فیڈرل میں بھی ہوتے ہیں، پورے ملک میں ہیں، اور ٹھیک ہے، اور پورے ملک میں ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ایک اپنا ڈومین ہوتا ہے جس کے اندر وہ پورے ادارے کو چلانے کے لیے وہ تمام اخراجات جو ہے اسی سے پورے کرتے ہیں. جو ٹیسٹنگ سروسز وغیرہ پرووائڈ کی جاتی ہے، جو ایگزامنرز ہوتے ہیں، سینٹرز بنتے ہیں، ادر جتنے بھی ایکسپینڈیچر ہے وہ اس سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو بھی شخص کوئی کام کرتا ہے، فار ایگزامپل جاب کر رہا ہوتا ہے، پرائیویٹ ادارے میں کر رہا ہوتا ہے، وہی جو ہے گورنمنٹ میں اپلائی کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے اخراجات چلانے کے لیے
بہت سے تو ایسے اسٹوڈینٹس ہیں جو دن میں پڑھتے ہیں اور شام میں کہیں نہ کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو پورے میں سمجھتی ہوں دنیا بھر میں یہ طریقہ کار ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, اور یہاں پر بھی ہے. تو وہ اپنی اس انکم میں سے یہ 600-700 روپے یا 800 یا 1000 روپے جمع کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں, میں نے خود کئی ایسے بچے دیکھے جنہوں نے اپلائی کیا, فرسٹ ٹائم کیا, کسی نے 12 اسکیل میں جاب مل گئی, کسی کو 14 میں مل گئی, بعد میں پھر وہ تو بچے اس طرح ترقی کرتے ہیں اور یہی چیزیں ہیں ان کو آگے لے کے جاتی ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق سندھ گورنمنٹ نے ٹیچرز کی جاب لانچ کی تھی, جس کو اناؤنس کیا تھا وہ 33,000 سم تھنگ وہ جو نمبرز آف ویکینسیز تھیں ان کے اوپر جو اپلیکیشن ریسیو ہوئی تھی وہ سندھ گورنمنٹ کو 4 لاکھ اپلیکیشن ریسیو ہوئی تھی, جس میں سے تقریباً 2 لاکھ لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا. میم آپ یہ دیکھیں ریشو کتنا بڑا ہے, آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک 17 گریڈ 16 to 17 یعنی کہ پڑھا لکھا نوجوان کراچی میں یا پورے سندھ میں 4 لاکھ اپلیکیشن سندھ گورنمنٹ کو صرف ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے آتی ہیں. 33,000 جابز کے لیے 4 لاکھ ویکینسیز آتی ہیں. تو آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ ہم پڑھے لکھے جو کراچی کے یا سندھ کے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ اویلیبل ہیں. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کنوکیشن ہوا ہے NID یونیورسٹی میں, مراد علی شاہ صاحب خود وہاں گئے تھے, وہاں سے تقریباً جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ سے تقریباً کوئی 3 سے 4 ہزار ایک سال میں 3 سے 4 ہزار انجینئرز گریجویٹ نکلتے ہیں. لیکن وہ کھپتے کہاں ہیں میم, وہ اپنی انٹرنشپ کے لیے چھوٹی چھوٹی جابز کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کا کوئی میکینزم نہیں ہے, انجینئرنگ کاؤنسل ان کو ایک صرف رجسٹریشن دے دیتی ہے اور صرف وہ جو 5 سال جس نے انجینئرنگ پہ لگائے اور وہ پھر 10,000 15,000 20,000 یا 25,000 روپے پہ ایک انجینئر گریجویٹ انجینئر جاب کر رہا ہوتا ہے. اور بہت سارے انجینئرز کو تو جاب ملتی ہی نہیں جب تک ان کی کسی اچھی آرگنائزیشن میں جان پہچان نہ ہو. اور یہ بات گراؤنڈ پر ریئل ہے میم کہ جب تک جان پہچان نہیں ہوتی بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں, گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اتنے لوگ جو گریجویٹ نکلتے ہیں یونیورسٹیز سے, کراچی سے, سندھ سے, چاہے وہ جامشورا یونیورسٹی ہو, کراچی یونیورسٹی ہو, NID یونیورسٹی ہو یا اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, ان میں جو گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں وہ کہاں کھپ رہے ہوتے ہیں, وہ کھپ ہی نہیں رہے ہوتے میم. دیکھیے یہ آپ کا اپنا تجزیہ تو ہو سکتا ہے کہ کھپ نہیں رہے ہوتے, لیکن میں نے بہت سارے کسی انجینئرز کو میں نے الحمدللہ یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو ہے کہیں پہ مانگ رہا ہے. وہ یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ اس کو بڑا فعال کرتی ہے, ایکٹیو کرتی ہے, اور وہ اپنے چھوٹے موٹے بزنسز کر رہے ہوتے ہیں, اپنے چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں وہ کام کر رہے ہیں پرائیویٹلی, ان کی اچھی سیلریز ہوتی ہیں. میں نے تو ان کو بھی دیکھا جو ڈپلوما کرتے ہیں, اور ڈپلوما کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے ان کو اسٹائپن بھی دیتا ہے, اس ٹریننگ کے بعد ان کو اکوموڈیٹ بھی کرتا ہے. اور اب جس مرتبہ جو بھی 5 سے 16 تک جاب آئیں اس میں موسٹلی ڈپلوما ہولڈر کو ترجیح دی گئی. اور بہت سارے ڈپلوما ہولڈر, ابھی میں نے چند دن پہلے ٹراما سینٹر کا وزٹ کیا تو میں نے موسٹلی ان کو دیکھا کہ جو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام اینڈ ادر پروگرام کر کے آئے تھے وہ وہاں پر اچھی ہینڈسم سیلری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جب ادارے بنتے ہیں تو ان اداروں میں ان کو کام کرنے کے مواقع بھی ملتے ہیں. نہیں میم, میں تو گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. چند لوگ تو ضرور جو ہے نا وہ چند لوگ نہیں, یہ جب ہم جاتے ہیں ہم وزٹس کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں. اور یہ بڑی میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کے انجینئرس بھی نکل رہے ہیں, ادارے بھی بن رہے ہیں. اور اتنے آپ یہ دیکھیں گے تھر کول پروجیکٹ آیا تو تھر کے رہنے والوں کی زندگی کا لائف اسٹائل چینج ہوا, وہاں ان کو کام کرنے کے مواقع ملے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی میں اس طرح کے اداروں کا بننا جہاں ایسے تمام جو ماہرین ہیں انہیں کام کرنے کا, ہمارے طلباء کو جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں انہیں کام کرنے کے مواقع ملتے ہیں. کمپلسری نہیں ہوتا کہ آپ سب کو گورنمنٹ جاب میں جو ہے اکوموڈیٹ کریں, پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی خوش قسمتی ہے کراچی میں کہ یہاں پرائیویٹ سیکٹرز میں ان کو مواقع ملتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پورا پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں, ان کو اپرچونٹی نظر آتی ہے تو آتے ہیں نا. جی میم, اچھا ایک سوال اور میم, آخری سوال اس کے بعد جو ہے ہم بریک لیں گے. میم سوال یہ ہے کہ ابھی جو ٹیچرز کی جاب جو ہے نا گورنمنٹ آف سندھ نے اناؤنس کی تھی, اس میں جو انٹیریئر سندھ کے لوگ ہیں خاص طور پر جو ان کو ہارڈ ایریا جو ہے وہ قرار دیا گیا, ان کو 33 نمبرز پہ پاس کر دیا گیا, فیمیل کو 50 نمبرز پہ پاس کر دیا گیا, اور جو مائنورٹیز ہیں ان کو 50 نمبرز پہ پاس کر دیا گیا. لیکن جو کراچی کے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں شہری سندھ کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ 54 نمبر میں بھی پاس نہیں ہے. میم کیا یہ ایکویلٹی ہے؟ دیکھیں جو آپ نے بات کی کوٹا سسٹم جو لایا گیا تھا, وہاں جو محروم طبقے ہیں آج بھی پاکستان کے جتنے بھی اس طرح کے علاقے ہیں, بلوچستان کے پسماندہ ہیں, گلگت بلتستان ہے, کشمیر ہے, KP ہے, یا انٹیریئر سندھ ہے, یا انٹیریئر صدرن پنجاب ہے, اس طرح کے علاقے جہاں پر بنیادی سہولتیں نہیں ہوتی اس کے باوجود اگر بچے پڑھتے ہیں
تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے لیے کچھ اضافی مارکس رکھے جاتے ہیں. لیکن تو آپ پورے سسٹم کو چیلنج کریں اس طرح کی بات کر کے. آپ پورے سسٹم اگر جو لے کر آتا ہے جو اس طرح کی ترامیم یا اس طرح کے قانون ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ اسپیشل پرسن کو آپ اگر ہم کسی لے کر آئیں آپ کے اپنے ادارے میں تو آپ کہیں گے نہیں جی اس کو تو نظر نہیں آتا میں تو نہیں کر سکتا. لیکن گورنمنٹ ایک ماں کا رول ادا کرتی ہے اور گورنمنٹ اس طرح کے لوگوں کو ہر جگہ ایڈجسٹ کرتی ہے کیونکہ ہمارے لیے کوئی شخص بھی وہ برڈن نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص کو اس کا حق ملنا چاہیے. اگر یہاں کراچی شہر میں تمام فیسلٹیز ہے اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ سے لے کے تمام ابھی آن لائن کلاسز ہو رہی تو سب سے زیادہ جو ہے کراچی اسلام آباد لاہور کے اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے تھے. باقی جو جہاں پہ آپ کے انٹرنیٹ سروسز نہیں ہے کمپیوٹر نہیں ہے لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہے اسمارٹ فون نہیں ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں میم یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا یہ زیادتی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ ان اپلیکینٹس کے ساتھ جنہوں نے سیم ٹیسٹ دیا جنہوں نے سیم جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کی سیم ٹائم لگایا سیم ایج ہے بلکہ کراچی کی لائف زیادہ ہارڈ ہے بنسبت انٹیریئر کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہری جو زندگی وہ فاسٹ ہوتی ہے اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ایکسپینسز اتنے ہی زیادہ ہیں جتنے جو دیہی سندھ میں نہیں ہے. شہری سندھ میں ایکسپینسز زیادہ ہیں. ٹریولنگ ایکسپینس ہو پڑھنا ہو وہ یوٹیلیٹیز ہوں چاہے وہ خریداری ہو. دیکھیں میں آپ کی بات سے بالکل ایگری نہیں کر سکتی. میں نے آپ سے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ وہ اپرچونیٹیز دیہی سندھ میں رہنے والے کو حاصل نہیں ہے. نہ تو اسے انٹرنیٹ سروسز حاصل ہیں نہ ہی اسے اسمارٹ فون ہے. وہاں تو کھانے کے لیے بھی لوگ ترس رہے ہوتے ہیں. وہاں پر لائٹ جیسی بنیادی سہولت 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہیں. آپ یہ بالکل ریاست کا کام ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست نے اس وقت مہنگائی کا جو سونامی بن کے کیا لوگوں کے تو روزگار چھن گئے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو آپ بجائے اس پہ کہ اس وقت جو مہنگائی ہے جو بدترین قوم پہ مسلط کی گئی اس پہ پروگرام کرتے ہیں. بالکل اس پہ پروگرام کیا میں نے پرسوں پروگرام کیا کر کے آپ دیہی اور شہری سندھ کو تفریق کو ہوا دیں اور اس طرح کی لسانیت کو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایریاز گورنمنٹ پالیسی بنا رہی ہے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کی وہ بالکل وہ جن کا سی گریڈ آتا ہے ڈی گریڈ آتا ہے ان کو جاب دے دی جاتی ہیں. کے پی میں ان لوگوں کو نمبر کم کر کے دے دیے جاتے ہیں. کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ان چیزوں سے محروم ہے. آپ سطحی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ ذرا ڈیپ میں جا کر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جس کی وجہ سے ان کو وہ سہولیات دی جاتی ہیں. لیکن میم عوام اصل میں سندھ ایک ہے تو عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ سندھ میں حقوق سب کو ایک جیسے ملے کیونکہ ہم تو شہری اور دیہی سندھ الگ نہیں رکھتے نا. پنجاب میں جا کر آپ دے رہے ہوتے ہیں میں پنجاب کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں تو سندھ کا بات میں آپ کو یہی بات کر رہی ہوں کہ جو الحمدللہ کراچی میں فیسلٹیز ہیں وہ انٹیریئر میں فیسلٹیز موجود نہیں ہے. انہیں ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گی یہ تفریق بھی ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ میم تھینک یو سو مچ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ابھی فی الحال ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. کہیں جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین بات ہم کر رہے تھے شاہدہ رحمانی صاحبہ سے. انہوں نے کہا کہ دیہی اور جو شہری سندھ ہے اس میں ظاہر وسائل کے بڑے مسائل ہیں. اس وجہ سے ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمزور یعنی کہ جو وہ طبقہ جو جن کے پاس وسائل کی کمی ہے وہ جو ہے اچھے طریقے سے نوکریاں بھی حاصل کر سکے اور ان کو ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو آگے بھی لے کر آئیں. تو ناظرین بات یہاں پر ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. بے روزگاری جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے. میڈم کہہ رہی تھیں کہ بے روزگاری جو ہے وہ اس حد تک نہیں جس طرح پنجاب میں ہے. تو ظاہر ہے ہمارا پنجاب سے مقابلہ نہیں ہے. ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں تو ہم سندھ کی ہی بات کریں گے. ہم مقابلہ تو ہے نہیں کہ نہ پنجاب کا کے پی کے بلوچستان یا سندھ کا. ہم بات کریں اپنے صوبوں کا. ہم اپنے صوبے کی بات کریں اپنے صوبے کی ہی بات کریں گے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں گلفام نبی میمن صاحب. ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ لیبر ڈویژن جو ہے وہ کتنی متحرک ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے اپنے کل کے پروگرام میں بھی کہا کہ لیبر ڈویژن سے کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہے. ان سے پوچھیں گے کہ میکینزم کیا ہوتا ہے کس طرح یہ دیکھتے ہیں اور کس طرح بے روزگاری کی شرح کو لیبر ڈویژن اپنے حساب سے کم کر سکتا ہے یا اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ عمل میں لاتے ہیں. بہت شکریہ گلفام صاحب ایک بار پھر ٹائم دینے کے لیے پروگرام میں. گلفام سے یہ بتائیے گا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے جو لیبر ڈویژن ہے وہ کیا رول ادا کر سکتا ہے یا رول ادا کرتا ہے خاص طور پر بے روزگاری میں کمی کے لیے. میں تھوڑا سا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں پہلے سے ہی بے روزگاری تھی. ٹھیک ہے. اس کووڈ 19 نے اس میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے.
تو ایک سچویشن خراب تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ بیڈ سے ورس ہو گئی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس بے روزگاری ہے، تھی، اور اب اس میں اضافہ ہو گیا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس بے روزگاری کو ختم کیسے کر سکتے ہیں. ایکچولی کیا ہے کہ ہمارے کچھ اداروں نے کام کرنا بند کر دیا ہے، ورنہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو میرے خیال میں غالباً حیرانی ہوگی. ہمارے پاس ایک ادارہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ایمپلائمنٹ ایکسچینجز. امپلائمنٹ ایکسچینجز، ٹھیک ہے. ہاں، آج نہیں، آج سے اگر آپ 25-30 سال پہلے چلے جائیں گے، پرانے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ بتاتے تھے ہر شہر میں اس کے آبادی کے تناسب کے حساب سے اس کے دفاتر ہوا کرتے تھے. ایمپلائمنٹ ایکسچینجز یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہوتا تھا جس کا کام یہ تھا کہ جو بھی آدمی بے روزگار ہوتا تھا وہ جا کے وہاں اپنا انرولمنٹ کراتا تھا اور اس کو ایک رجسٹریشن نمبر دے کے کارڈ دیا جاتا تھا، اور یہ سارا ڈیٹا ان ایمپلائمنٹ ایکسچینجز کے پاس موجود ہوتا تھا. وہ اس کو گورنمنٹ کے ساتھ اور پرائیویٹ اداروں کے ساتھ، جیسے فیکٹریاں ہو گئی، ڈیٹا ایکسچینج کرتے تھے. ہاں، ان کو دیتے تھے، پھر وہ ان کو کال کر لیا کرتے تھے. تو یہ ہمارے پاس پہلے ایک باقاعدہ منظم انداز سے ایک سسٹم موجود تھا جو کہ اب ناپید ہو گیا، ختم ہو گیا ہے. سرکار کے خزانے سے وہ امپلائمنٹ ایکسچینجز والے تنخواہیں تو لے رہے ہیں لیکن اپنا کام نہیں کر رہے. اوکے. تو میرے نزدیک اگر اسی ادارے کو دوبارہ فعال کر لیں تو یہ جتنی بے روزگاری ہے اس کو ہم ممکنہ حد تک کم کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ادارہ آلریڈی موجود ہے لیکن ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو ابھی جو موجودہ امپلائمنٹ ایکسچینجز ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے، اور وہ اس کے کتنے دفاتر جو ہے وہ کراچی یا سندھ کے اندر موجود ہیں؟ بدقسمتی سے وہ اب کام نہیں کر رہا. دفاتر ان کی ہیڈ آفس موجود ہے. یہ کہلاتا ہے مین پاور ٹریننگ، ایک ادارہ ہے ڈائریکٹوریٹ آف مین پاور ٹریننگ، اور اس ادارے کے ماتحت یہ سارے امپلائمنٹ ایکسچینجز پہلے کام کرتے تھے. اب بھی ان کے جو ملازم ہیں وہ تنخواہیں لے رہے ہیں لیکن اب وہ اپنا کام نہیں کر رہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا کام کم کرنا کیا کم کرتے گئے، اور اب پورے آپ ہمارے صوبے میں دیکھیں کہیں بھی آپ کو امپلائمنٹ ایکسچینج نظر نہیں آئے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ابھی جو لیبر ڈویژن ہے، جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، لیبر ڈپارٹمنٹ کا یہ ایک آج سے تقریباً 5-10 سال پہلے حصہ ہوا کرتا تھا مین پاور ٹریننگ. ایکچولی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ لیبر ہے اس کے اندر میں بہت سارے کنسرن ڈپارٹمنٹ سسٹر کنسرن آتی ہیں، جیسے لیبر ڈائریکٹوریٹ ہے جو انفورس کرتا ہے لیبر لاز کو، سوشل سیکیورٹی ہے، ورکر ویلفیئر بورڈ ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ فار لیبر ایڈمنسٹریشن اینڈ ٹریننگ ہے، اور سوشل سیکیورٹی جس کو ہم سیسی کہتے ہیں. یہ سارے ادارے ماتحت کام کرتے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کے. آج سے 5 سے 8 سال پہلے جو ڈائریکٹوریٹ آف مین پاور ہے جس میں امپلائمنٹ ایکسچینج ہوا وہ بھی ہمارے پاس ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کو علیحدہ کر کے سیپریٹ کر دیا گیا ہے. اب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ اس کو بنا دیا گیا ہے. اب وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں آتا. آپ کی ظاہر ہے آپ کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے، آپ ایک کمپریہنسو ایکسپیرینس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں گلفام صاحب کہ کیا ایسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹرز کو کہ وہ ریڈیوس کر سکیں ان امپلائمنٹ کو؟ بہت آسان ہے. صرف ایک ادارہ موجود ہے ڈائریکٹوریٹ آف مین پاور ٹریننگ میں، امپلائمنٹ، ان کو فعال کر دیں، امپلائمنٹ ایکسچینجز کو فعال کر دیں، دفاتر کھول دیں، دوبارہ سے رجسٹریشن کرائیں، اور ان کے پاس لوگ جو ان امپلائمنٹ وہ آ کے رجسٹرڈ کرائیں گے. وہ ادارہ گورنمنٹ کو بھی اور پرائیویٹ اداروں کو بھی بھیج دے کہ جناب یہ فیلڈ کے لوگ، اس فیلڈ کے لوگ یہ ہیں. اب ہوتا کیا، بعض دفعہ میں آپ کو بتاؤں بہت ساری فیکٹریوں میں، بہت سارے آفس میں لوگوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے. اگر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گزر ہو آپ کا سائٹ ایریا یا کورنگی انڈسٹریل ایریا، تو بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں مزدوروں کی، ہیلپروں کی، فٹرز کی، ان کی ضرورت ہے. تو وہ لوگوں تک بات نہیں پہنچ پاتی. لیکن اگر یہ ادارہ دوبارہ سے فعال ہو جائے، اپنا کام کرنا شروع کر دے، وہ سارے کے سارے بھجوا دے گا ہر فیکٹری میں کہ جی یہ فٹر ہے، اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے، ان کو جو ضرورت ہوگی ان کو کال کر لیں. جی، تو اسی ادارے کو دوبارہ فعال کرنے کی. اچھا یہ بتائیں کہ سندھ کے اندر لیبر ڈویژن ہے ان کے کتنے انسپیکٹر موجود ہیں اور ان کی پرائمری ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بس تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دیجیے گا. اس وقت تقریباً ہمارے پاس صوبہ سندھ میں 120 انسپیکٹر ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً. ٹھیک ہے، ان کا گریڈ کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، جو انسپیکٹر ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس 2 قسم کے انسپیکٹر ہوتے ہیں. ایک انسپیکٹر کہلاتا ہے انسپیکٹر آف فیکٹریز. ٹھیک ہے.
وہ ہوتا ہے گریڈ 16 اور 17 میں. گریڈ 16 میں ہوتا ہے اس کو ہم لیبر افسر کہتے ہیں, گریڈ 17 میں ہوتا ہے اس کو ہم اسسٹنٹ ڈائریکٹر کہتے ہیں, لیکن دونوں بائی ڈیزگنیشن انسپیکٹر آف فیکٹریز ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ فیکٹریوں میں جا کر اور انسپیکشن کرتے ہیں. یہ ایک انسپیکٹر ہو گیا, ٹھیک ہے, 16 اور 17 کا. اب دوسرے انسپیکٹر ہوتے ہیں جن کو ہم عام فہم زبان میں شاپ انسپیکٹر یا لیبر انسپیکٹر کہتے ہیں. وہ ہمارے پاس گریڈ 9 میں ہوتے ہیں, اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آفیسز, ریسٹورینٹس, گیراجز اور یہ باقی جو ایسی چیزیں جہاں مینوفیکچرنگ پروسیس نہیں ہوتا ہے, شہر میں دکانیں, ان سب کو انسپیکٹ وہ شاپ انسپیکٹر یا لیبر انسپیکٹر کرتا ہے گریڈ 19 کا. یہ دو قسم کے انسپیکٹر ہوتے ہیں. تو اس کے انسپیکشن کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, ہاں اب میں بتا دوں. جو فیکٹری انسپیکٹر ہوتا ہے جس کا کام مینوفیکچرنگ پروسیس یا وہ صنعتی ادارے جہاں کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے, مینوفیکچر ہو رہی تھی, وہاں جا کے ان کا کام ہوتا ہے مزدوروں کی فلاح و بہبود کو چیک کرنا. مزدور کتنے گھنٹے کام کر رہا ہے, 8 گھنٹے سے زیادہ کام تو نہیں کرتا, اگر کرتا ہے تو کیا وہ ٹائم ملتا ہے, اپائنٹمنٹ لیٹر, گریجوٹی, چھٹیاں اور ورکنگ کنڈیشن, اس کی صحت صفائی, یہ ساری چیز اس انسپیکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے چیک کرنا فیکٹریوں میں جا کر. پورے سندھ میں 120 انسپیکٹر ہیں اور میرے خیال سے پورے سندھ میں 120 ٹاؤن بھی نہیں ہوں گے, ایسا ہی ہے؟ ہاں شاید کچھ ایسا ہی ہے. اچھا, شاپ انسپیکٹر کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ دکانوں میں, دفاتر میں جا کے یہی چیز چیک کرے جو میں نے ابھی آپ کو فیکٹری کے حوالے سے بتائی. ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے جتنے بھی انسپیکٹرز ہیں یہ اپنا کام اگر ذمہ داری سے کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر تو یہ بلیم بنتا نہیں ہے نا لیبر ڈویژن کو, جو بلیم بنتا ہے انسپیکٹرز کو, اور خاص طور پر جو ان کے کرتا دھرتا ہیں, جو ان کے ڈی جی ہیں, ان کے اوپر یہ بلیم بنتا ہے کہ یہ اپنے انسپیکٹرز کو جو ان کے انڈر میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتے کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی رپورٹ سبمیشن. کیا یہ گھر بیٹھ کر رپورٹس بناتے ہیں یا جو ہمارے حکمران ہیں اور جس منسٹری کے انڈر میں یہ آتا ہے وہ منسٹری جو ہے وہ کس حد تک ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ اگر ایک عام شخص بھی نکل کر دیکھے تو آپ دیکھیں گے کہ کثیر تعداد, مطلب اگر آپ نمبرز گننے جائیں گے تو شاید آپ کو نمبرز گن نہیں پائیں گے کہ اتنے لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے. اور ایسی بہت ساری آرگنائزیشنز کے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں, بہت ساری اداروں کے نام بتا سکتا ہوں جو رائٹس کو فالو نہیں کرتے, کیونکہ میرے جہاں تک میری نالج ہے وہاں پر سندھ میں آؤٹ سورس سسٹم ختم ہے, آؤٹ سورس سسٹم سندھ میں منع ہے. اس کے باوجود بھی بہت ساری کمپنیز, بہت سارے ادارے آج بھی آؤٹ سورس پر کام کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گلفام صاحب آپ لائن پر ہیں؟ درست ہے, اور میں ایک ایک کر کے ان کا جواب دیتا ہوں. اب جو آپ نے بات کی نا کہ جی آؤٹ سورس کرنا, اس کو عام فہم زبان میں تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ سسٹم, بالکل صحیح کہا. سندھ نے اس تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ سسٹم کو مکمل طور پہ ایبولش بند کر دیا, پابندی لگا دی گئی, لیکن بدقسمتی سے ابھی تک وہ چل رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, شاید ہم لوگ جو ہمارے انسپیکٹر ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح انجام نہیں دے پا رہے, اسی لیے اس پہ پابندی کے باوجود یہ سسٹم چل رہا ہے. اس میں تھوڑی سی سختی کی جائے, نہ صرف تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ سسٹم پہ بلکہ اور جتنی آپ نے باتیں بتائی, ورکنگ آورز ہے, اوور ٹائم ہے, اپائنٹمنٹ لیٹر ہے, ان میں بھی اگر وہ سختی کریں اور اپنا کام پوری ایمانداری سے انجام کریں تو یہ ساری مشکلات کا حل نکل سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں کہ ہم اپنا کام شاید اس پوری ذمہ داری سے ادا نہیں کر رہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. اچھا, تو جرمانے کیا عائد ہو سکتے ہیں ان کے اوپر جو فیکٹریز یا جو ادارے جو آرگنائزیشن لیبر لا کو فالو نہیں کرتے, ان کے اوپر جرمانے یا سخت سے سخت سزائیں, میکسیمم اور منیمم سزائیں کیا ہوتی ہیں ان کے اوپر؟ دیکھیے میں بتا دوں آپ کو, 18ویں ترمیم کے بعد اس سے پہلے جتنے بھی جو لیبر لاز تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ہوتے تھے. 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں موقع ملا, سب صوبوں کو انہوں نے اپنے لاز بنائے, اور ہمارے جو لاز یہاں پہ سندھ میں بنے ہوئے ہیں ان کے ہم نے ریوائیو کر لی ہے. اس کی اپنا جو جرمانہ ہوتا تھا, چونکہ پرانا ہمارا قانون 1934 کا فیکٹری ہوتا تھا, اس میں میکسیمم جرمانہ ہوتا تھا 200 روپے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ 1934 میں 200 روپے بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی, لیکن اب اس کی ویلیو کیوں نہیں بالکل ختم ہوگی. 200 روپے کچھ بھی نہیں ہے کہ انڈسٹریلسٹ ایک صنعت کار کے لیے, لیکن ہم نے اب اس کو بڑھا کے 10,000 روپے سے لے کے اور
5 लाख रुपए तक जुर्माना हो गया है उस जुर्म की नौयत को देखते हुए। और 2 हमारे कवानीन ऐसे हैं जिसमें इम्प्रिजमेंट माना कैद की सजा भी है। एक मिनिमम वेज से कम देना, उस पे 6 महीने कैद है, और दूसरा किसी बच्चे को एम्प्लॉय करना, नौकरी देना जिसकी उम्र 14 साल तक है, उस पे भी 6 महीने कैद सजा। ये 2 हमारे ऐसे हैं। नहीं गुलफाम साहब, यहाँ पर ये जो सजा आपने बताई, जो आपने जुर्माना बताया कि 10,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना है, ये ईच कंप्लेन है या ओवरऑल है? नहीं, ईच कंप्लेन मतलब एक आदमी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, ये एक जुर्म, 2 को नहीं दिया, 2 जुर्म, ठीक। हाँ, मतलब ये अगर देखा जाए एक फैक्ट्री में अगर 600 लोग काम करते हैं तो ये 600 बनेंगे जुर्म। तो अगर 600 की कंप्लेंट दाखिल हो जाए तो अगर 10-10 हजार रुपए भी हो तो वो लाखों में चला जाता। अभी तक लेबर डिवीजन की तरफ से कोई भी ऐसी कैंपेन या कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट या कोई भी ऐसी रेडियो कैंपेन नहीं चलाई जाती जिससे आम आवाम को पता चल सके कि उनके राइट्स क्या हैं। तो गुलफाम साहब, जाते जाते सिर्फ एक बात बता दें कि किसको झंझोड़ा जाए और आवाम को क्या अवेयरनेस दी जाए कि जिससे लेबर डिपार्टमेंट जाग जाए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो आपने बात कही कि ये बिल्कुल सही है, जिम्मेदारी लेबर डिपार्टमेंट की है और उन्हीं को हमें जगाना पड़ेगा। अवाम में शऊर भी वही देंगे। मीडिया पे न आना या हमारे FM रेडियो या पंफलेट न देना, उसकी मेन वजह यह है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं होते, बड़ा नपा तुला उनका होता है अपना बजट ना, और पर्टिकुलरली लेबर डिपार्टमेंट में तो सिवाय तनख्वाहों के अलावा और कोई बजट होता ही नहीं है। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है जो ऐसी कोई कैंपेन चला है। मेरे ख्याल में और जो दूसरे इदारे हैं जैसे ILO है, यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन के इदारे हैं, उनको चाहिए, उनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, वो आके तो वो ब्रिज बन सकते हैं ना, वो ब्रिज बन सकते हैं वो इदारों के। और अगर मैं ये समझता हूं कि अगर, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट इन मामला में बड़ी मुतहर्रिक रहती है, अगर इदारा या इदारे के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो अगर मिनिस्ट्री को लिखेंगे तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि फंड भी एलोकेट होंगे। अगर फंड एलोकेट नहीं होंगे तो जो उनका प्रपोजल होगा उसको उस हिसाब से मेरे ख्याल से प्रपोज करके रन किया जाएगा। मैं ये समझता हूं क्योंकि जो सिंध की मिनिस्ट्री है वो इस मामले में बड़ी स्ट्रांग है। बिल्कुल सही कहा कि अगर उन पे डाला जाए वो कर सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा। अब मेरे ख्याल में गालबन कल या परसों ही आपका एक प्रोग्राम हुआ था ये चाइल्ड लेबर के बारे में, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अच्छा, उसमें मैं बताऊं वो जो सख्ती शुरू हुई है ना, जैसे मैंने आपसे बताया था कि हम लोग हमें जो है वो इंटरनेशनली ना टायर 2 में रख दिया गया है, जैसे कि FATF में होता है ना ग्रेड। जी बिल्कुल, आपने उसको डिफाइन किया था। जी, मैंने डिफाइन किया था। तो अब जरूरत इस बात की है कि जैसे ये कैंपेन शुरू की गई है क्योंकि हम पे इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा है, ऐसा ही अगर हम पे नेशनल अंदर भी प्रेशर पड़े तो जैसे हम उसमें इतने फाल हो गए और एकदम हमने अपनी कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दी है, अगर ऐसा ही सूबे में हम बाकी फैक्ट्रियों में जाके अपनी कारकर्दगी दिखाएं तो शायद इसके बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। और उससे 2 फायदे होंगे, एक हमारा वर्कर खुशहाल होगा, वो ज्यादा प्रोडक्शन देगा, और जब फैक्ट्रियां ज्यादा चलेंगी, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगी, वो ज्यादा से ज्यादा मजदूर हायर करेंगे तो हमारी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी कम होगी। बहुत शुक्रिया गुलफाम साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। और आवाम को चाहिए कि वो अपने हकूक के लिए खड़े हों, अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाएं। जब तक आप और मैं अपने हकूक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, मिनिस्ट्रीज नहीं जागेंगी, डिपार्टमेंट्स नहीं जागेंगे, हमें डिपार्टमेंट्स को जगाना पड़ेगा क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी काम से सो रहे हैं। जी जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।